کہیے گا فوزیہ جی کہ یہ کون سے کریئرز جو ہیں اب آگے کام آئیں گے بچوں کو سلیکشن کے لیے؟ اچھا دیکھیں جی، چونکہ میرا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے ہے اور ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں تو ان کے گائیڈ لائنز آتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو دور ہے وہ انٹر ڈسپلنری ڈگری پروگرامز کا۔ اب انٹر ڈسپلنری سے مراد کیا ہے کہ آپ کی بیسک ڈگری ایک سبجیکٹ سے یا ڈسپلن سے ہو رہی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ڈسپلنس کے کورسز ہیں ان کو انٹیگریٹ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ ہیلتھ مینجمنٹ اینالیٹکس، اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر کا کام ہے، لیکن ہیلتھ مینجمنٹ اگر آپ ہمارے ہسپتالوں کو دیکھ لیں، اور اکثر اوقات اگر آپ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں چلے جائیں تو کئی ڈاکٹرز کو ایم ایس کے طور پہ بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اگر پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کے حالات دیکھیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ مینیجیریل ایسپیکٹس کو گراسپ نہیں کر پائے ہوتے ہیں، اینڈ دیٹ از وائی کہ آپریشنس کو وہ لک آفٹر نہیں کر پاتے۔ دے مائٹ بی ویری گڈ ڈاکٹرز بٹ دے آر ناٹ گڈ مینیجرز۔ سو یہ جو انٹیگریشن ہے ڈسپلنس کی، جہاں پر کہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ ایک اچھے مینیجر کا رول جو ہے وہ انٹر ڈسپلنری کے ایسپیکٹس کو وہ کرتا ہے۔ اور پھر اینالیٹکس کا دور ہے۔ اب اینالیٹکس کیا ہے کہ جو بھی آپ کا ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے یا جو آپ کا روزمرہ کی انفارمیشن ہے، یو ہیو ٹو میک سینس آؤٹ آف دیٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جو ڈاکٹر ہے فار انسٹنس، ٹھیک ہے وہ جس چیز کے اندر بھی اسپیشلائز کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو مینیجیریل ایسپیکٹس کے پروگرامز کے حوالے سے بھی آگاہی ہو، اور پھر اس کو جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ایسپیکٹس ہیں اس سے بھی آگاہی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو انٹر ڈسپلنری جو کمبینیشنز ہیں، یہ آگے کے جو دور میں اور جو ابھی بھی جو چل رہا ہے دور، وہ اسی معاملے پر ہے۔ اگر آپ دیکھیں اچھا ہمیں کچھ ایسی چیزیں ضرور بتا دیں، ایسے کریئر ضرور بتا دیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ والے کریئرز آگے ختم ہونے والے ہیں، اور ایسے یہ والے کریئرز جو ہیں یہ جو اگر چوز کر لیں بچے تو یہ ختم نہیں ہوں گے، فیوچر میں یہ چلتے رہیں گے، آج سے 10 سال بعد 15 سال کے بعد۔ جیسے ایک ایگزامپل میں ڈاکٹریٹ کی بھی دے رہی تھی، تو اسی حساب سے اور بھی کچھ چوائسز جو ہیں وہ بچوں کو اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے نا کہ شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کو کے اوپر غلبہ لے جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو اے آئی ٹولز ہیں نا، یہ ہماری فیسیلیٹیشن کے لیے ہیں، ہیومن فیسیلیٹیشن کے لیے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ بالکل ہم ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان اینی پروفیشن۔ فار انسٹنس اگر آپ دیکھیں کہ ایک سوشل سائنٹسٹ ہے، اب دیکھیں نا سائنسز کا تو چلے ہم دیکھ لیں کہ میتھمیٹکس ہے، کمپیوٹر سائنسز ہے، اب سوشل سائنسز میں ہمیں ایون پبلک پالیسی کے اندر اینالسٹ چاہیے جو کہ آپ کی روزمرہ کی انفارمیشن میں سے سینس کریٹ کریں اور اس سے ریلیٹڈ گورنمنٹ کو پرووائڈ کریں وہ سجیشنز یا ریکمنڈیشنز جو کہ پبلک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ تو اب اس کا آئی ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر طور پہ اگر دیکھا جائے۔ ایک پبلک پالیسی کی ڈگری ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود سیمس ٹو بی لائک کہ اس سے کوئی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آئی ٹی کے ساتھ کنیکشن ہوگا یا سائنسز کے ساتھ کنیکشن ہوگا، بٹ اٹ ہیز این امبیڈڈ کنیکشن۔ تو بینگ اے ہسٹورین آپ کو ہسٹری کا ڈیٹا، ہسٹوریکل ڈیٹا کے جو آپ کو کہتے ہیں نا ایوولوشن آف ہاؤ کہاں سے شروع ہوا کہاں سے ہوا، آپ کو ڈیجیٹائزیشن کی ضرورت ہے، پھر اس کی انالیسس کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اے آئی، دیکھیں میں نے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر بھی کافی ایکسپیریمنٹیشنز کی، اور بلکہ میں نے ایک کالج میں ایک اسٹوڈنٹس کو بٹھا لیا سامنے، ان کو میں نے کہا کہ ایک آپ کو سینٹینس بتائیں جو میں چیٹ جی پی ٹی کو کہوں کہ اس کے اوپر انفارمیشن جنریٹ کریں۔ چیٹ جی پی ٹی نے انفارمیشن جنریٹ کر دی۔ اب میں نے بچوں کو کہا کہ آپ اس میں سے دیکھیں واٹ از مسنگ۔ کین یو بلیو کہ دی آڈینس آئیڈینٹیفائڈ 10 ڈفرنٹ ویری ریلیونٹ تھنگس دیٹ دا چیٹ جی پی ٹی ڈڈ ناٹ جنریٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیومن سینس جو ہے وہ وہاں پر اینالیٹیکل سینس پھر بھی ریکوائرڈ ہے، ایسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم اگر وی ہیو ٹو یوز اے آئی as a facilitator, as a tool to enhance our such work جس کے اندر زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن جو ڈیسیجن میکنگ کا ٹول ہے نا، اب دیکھیں جیسے کہ آپ سائیکالوجسٹ ہیں، اب ہیومن ٹو ہیومن اللہ میاں نے اتنی ڈائیورسٹی انسان کے اندر دی ہوئی ہے
کہ ٹھیک ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو کہیں نہ کہیں جج کر سکتا ہوگا، لیکن پھر بھی جو ہیومن ایلیمنٹس ہیں ایمپتھی کے، کمپیشن کے، وہ ابھی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو ابھی تک نہیں سمجھ پایا. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اس کے اندر وہ جب ایلان ماسک کا وہ روبوٹک انہوں نے ایگزیبیشن کی، تو اس میں ایک خاتون نے جا کے ایک وہ روبوٹ کھڑی ہوئی تھی، اٹ واز اے فیمیل اٹائر، تو اس کو کہا کہ آئی ہیٹ یو، اس کا نام لیا، اینڈ شی آسکڈ اگین، the robot asked that lady, I don't understand what do you mean. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہیومن ایلیمنٹ جن ایسپیکٹس کے اندر ہے نا، وہاں پر اے آئی ایک حد تک ہی کر سکتا ہے. جو ایموشنالٹی ہے، جو لیئر ٹو لیئر انسان کی سوچ کے اندر جو ڈیپتھ ہے، وہ اے آئی ایک حد تک ہی کر سکتا ہے، وہ انسان ہی وہ کر سکتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ سرچ ڈیٹا جو ہے وہ اے آئی کے تھرو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ٹائم بھی آپ کا کنزیوم نہیں ہوتا، اتنا آپ نے اس کو اپنا بتا دیا تو آپ کو سرچ ڈیٹیلز، آپ کو ساری چیزیں نکال کے دے دے گا. اینڈ دین جو ہیومن مائنڈ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے حاوی ہو کے اپنی چیز کو کریٹ کرے، ہے نا، اپنی چیز کو. You're so right. اچھا، اب جیسے اور بھی کوئی ایسے شعبے جن پہ اب جیسے میں نے کہا سائیکالوجی، ہاں ٹھیک ہے، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہسٹورینس they remain still relevant in this field. اچھا، ہمیں نا کئی دفعہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے بچے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم صرف شاید ٹیچنگ کی جابس کے اندر جا سکتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایمبیسیز ہیں، ایمبیسیز کے اندر آپ کو انٹرپریٹرز بھی چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز والے بچے اور بھی چاہیے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے آفس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک تو وہ ہے جو آپ کی CSS کی فیلڈ ہے، جس کے اندر آپ سول سروسز کے اندر چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ سوشل سائنٹسٹ کے اندر آپ دیکھیں کلائمیٹ کا بہت ایشو ہے، کلائمیٹ چینج کے اسپیشلسٹ چاہیے آپ کو. واٹر، پانی کی کمی کا کتنا مسئلہ ہے، واٹر مینجمنٹ کے لوگ چاہیے آپ کو. آپ دیکھیں اربنائزیشن کتنی ہو رہی ہے، آپ کو اربن پلانرز چاہیے. آپ کا ایگریکلچرل کنٹری ہے، آپ کو ایگری بیسڈ ایکسپرٹس چاہیے جو کہ انوویشن کریں. آپ دیکھیں لوگ سیڈس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. کمرشل فارمنگ ہو رہی ہے، جہاں کمرشل فارمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو بڑا انویسٹر ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو زمینوں کے حصے ہوتے ہیں وہ اکٹھا کر کے ایک میس لیول کے اوپر پروڈکشن کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیں اس کے اندر اتنی انوویشنز آ رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں پر کوئی صرف اے آئی یا آئی ٹی میں اگر ہم رہیں گے تو ہاں ٹھیک ہے، وی شوڈ بی ٹیک سیوی آلسو ان ٹرمز آف کہ جہاں ہمیں ٹیکنالوجی کی نیڈ ہو وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار دیٹ. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں دو باتیں، ایک اگر ہم آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھی کریں کہ مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس، ہم بہت زیادہ ان چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں. ہے کیا؟ جہاں پر بھی ڈیٹا ایگزسٹ کر رہا ہے، جس فیلڈ میں بھی کر رہا ہے، یو ہیو ٹو میک سینس آؤٹ آف دیٹ انفارمیشن وچ کوڈ ہیلپ ڈیسیجن میکنگ. اب چاہے وہ پبلک پالیسی ہے، چاہے وہ ہیومن سائیکالوجی ہے، چاہے وہ ایگری بیسڈ پروڈکٹس کے کیسے وہ ہیومن ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایز اے ٹول آپ کو ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. مشین لرننگ کیا ہے کہ آپ اپنی ماڈلنگ ایسے کر لیں اپنے سسٹم کی، جب آپ اس کے اندر ڈیٹا ڈالیں تو وہ آپ کو سیگریگیشن کر کے آپ کو خود سے ڈیسیجن میکنگ کرنے کی ضرورت نہ ہو، وہ آپ کو ڈیسیجن میکنگ کر کے دے رہا ہو. تو مقصد یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کہاں پر؟ ہر ڈسپلن میں ضروری ہے. مقصد یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ جی میرا انٹرسٹ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں. اب کہتے ہیں کہ جی اکاؤنٹنٹس بھی ناپید ہو جائیں گے، اب تو روبوٹک اکاؤنٹنگ آ گئی، ایسے ہی ہے نا. اچھا، پھر فائنانس کی فیلڈ ہے، جی فائنانس کے اندر فن ٹیک آ گیا. کئی ایسے بینکرز ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بینکرز کی جاب ختم ہو جائے گی، بیکاز اب ایسے بھی تجربے ہو رہے ہیں کہ ہیومن لیس بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں. اب اس صورت کے اندر دیکھیں آپ کو انٹیگریشن چاہیے کہ آپ اپنی بیسک ڈگریز کے ساتھ انٹیگریٹ کریں، جس سے بھی ریلیٹڈ آپ کی ڈگری ہے آپ اس کے ساتھ آئی ٹی کو کنیکٹ کریں.